اب ورچوئل لیڈیز پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی جیورڈکشن ایک تو پورے ڈسٹرکٹ میں ہے 15 کی جتنی کالز فیمیل کی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. اپنا فیمیل عملہ تعینات کیا ہوا ہے سرکل وائز بھی اور تھانہ وائز بھی. آپ نے کیا جج کیا ہے کہ زیادہ تر جو مسائل ہیں معاشرے میں وہ کس قسم کے ہیں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ خواتین کے حق کو تسلیم کرنا. اگر وہ خاتون اپنے بھائی سے حق مانگنے کے لیے تھانے تک یہاں تک آتی ہے تو اس کو لوگ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, یہ تو پولیس کے پاس چلی گئی ہے. بھئی اگر آپ کو اس کے کردار کی اتنی فکر ہے تو اس کا جو حق جو قرآن اس کو دے رہا ہے, جو اللہ اس کو دے رہا ہے, آپ اس کو گھر میں باعزت طریقے سے دے دیں. کہ جو ہماری بیٹی ہے, ہماری جو بیوی ہے, اس کو جو ہم نے کہنا ہے اس نے صرف وہ کرنا. میرے پیر کی جوتی ہو, تم تو میری نکرانی ہو, میں تمہیں اس لیے شادی کر کے لایا ہوں کبھی میں نے تم سے گھر کے کام کروانے ہیں, تم بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہو. کیا اس میں کیا عزت ہے اس کی؟ جو خلا کے کیسز ہیں ان میں 90% کیسز وہ ہیں جس میں مرد آلریڈی زبانی طلاق دے چکا ہوتا ہے. بتائیے گا یہ ورچوئل لیڈیز پولیس اسٹیشن ہے اسٹینڈ فار واٹ؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا, آئی جی صاحب کا, بالکل یہ نہیں بنا ہے. اور یہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں میڈم سی ایم مریم نواز صاحبہ کا یہ سٹیپ ہے اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ 15 پہ جب پہلے کال ہوتی تھی تو وہ سارے میل ڈیل کرتے تھے اور وہ فیمیل جو تھیں وہ کال پہ بھی جو ہے وہ اپنی بات ایزیلی بات نہیں کر سکتی تھی. اب ورچوئل لیڈیز پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی جیورڈکشن ایک تو پورے ڈسٹرکٹ میں ہے 15 کی جتنی کالز فیمیل کی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. ہم لوگوں نے آگے اپنا فیمیل عملہ تعینات کیا ہوا ہے سرکل وائز بھی اور تھانہ وائز بھی. وہاں پہ جو فیمیل کی کال ہوتی ہے, کالر جو فیمیل ہے اس کو وہ فیمیل ہماری جو پولیس آفیسر ہے وہ اس سے فون کر کے رابطہ کرتی ہے. ہم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے, ڈی پی او صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کوئی میل جو ہے وہ کسی کالر فیمیل کو رابطہ نہیں کرے گا. یہاں وہ نہیں کر سکتا. میرے پاس عملہ تعینات ہے جو کہ فیمیل ہیں, میں خود یہاں پہ موجود ہوں. کالر کا اگر مسئلہ اس تھانے میں حل, کیونکہ ایف آئی آر تو اس کی متعلقہ تھانے میں ہونی ہے, اگر تو ہم جب کالر سے رابطہ کرتے ہیں اگر وہ ہینیس مسئلہ ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی اس کی ایف آئی آر ہونی ہے, اسی وقت ایس ایچ او کو کہا جاتا ہے بھئی آپ اس کی ایف آئی آر دے دیں. اگلی جو انکوائری تفتیش ہے وہ بعد کی بات ہے. کے پاس اکثر اپلیکیشنز آتے ہیں, آپ نے کیا جج کیا ہے کہ زیادہ تر جو مسائل ہیں معاشرے میں وہ کس قسم کے ہیں خواتین کے؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ خواتین کے حق کو تسلیم کرنا. آپ یہ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ یہ دیکھیں ایک خاتون جو ہے, ایک بیٹی جو ہے, اس کو ہمارا قرآن, ہمارا خدا, ہمارا رسول حق دے رہا ہے کہ آپ جائیداد میں بیٹے کے مقابلے میں ایک حصہ بیٹی کا ہے, 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کے ہیں. اب ایشو کیا ہے, باپ یا بھائی اس کو وہ حق نہیں دے رہا جو کہ قرآن اور اس کے اللہ اور رسول نے دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو دیکھ رہے ہیں, جو دینی تعلیم سے ہم بہت دور ہیں. یہ بہت زیادہ ہے. اگر وہ خاتون اپنے بھائی سے حق مانگنے کے لیے تھانے تک یہاں تک آتی ہے تو اس کو لوگ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, یہ تو پولیس کے پاس چلی گئی ہے. بھئی اگر آپ کو اس کے کردار کی اتنی فکر ہے تو اس کا جو حق جو قرآن اس کو دے رہا ہے, جو اللہ اس کو دے رہا ہے, آپ اس کو گھر میں باعزت طریقے سے دے دیں. وہ اگر اپنے حق کے لیے باہر نکل دیا تو کہتے ہیں بھئی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. ہمارا مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہماری ایک سوچ ہماری بن گئی ہے کہ جو ہماری بیٹی ہے, ہماری جو بیوی ہے, اس کو جو ہم نے کہنا ہے اس نے صرف وہ کرنا. اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے, اس کا اپنا شعور نہیں, ٹوٹل باؤنڈ ہونا چاہیے. جب یہ ایسا ہو تو پھر وہاں پہ آ کے تھوڑا سا ایشو پھر بنتا ہے کہ جب آپ خواتین کو ان کی عزت نہیں دیں گے. آپ کام کروانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ نے کام کروانا ہے باعزت طریقے سے اس کو کہتے ہیں, تو اگر آپ یہ بار بار یہ کہیں بھئی تم تو میرے پیر کی جوتی ہو, تم تو میری نکرانی ہو, میں تمہیں اس لیے شادی کر کے لایا ہوں کبھی میں نے تم سے گھر کے کام کروانے ہیں, تم بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہو, کیا اس میں کیا عزت ہے اس کی؟ اس میں میں آپ کو میں اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق میں بتاؤں, جو خلا کے کیسز ہیں ان میں 90% کیسز وہ ہیں جس میں مرد آلریڈی زبانی طلاق دے چکا ہوتا ہے. غصہ ہوا, لڑائی ہوئی, طلاق دے دی, بعد میں کہا نہیں میں غصے میں تھا, میں نے طلاق نہیں دی. اب وہ خاتون اس کو یہ بات پتا ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے, میں اس کے ساتھ نہیں, اب وہ اس کو ریٹرن تو دیتا نہیں ہے, اس کے پاس پروف نہیں ہے. اب وہ خاتون کیا کرے؟
نہ اس کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے، طلاق ہو چکی ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ ریٹرن اس کے پاس کوئی پروف ہے، تو پھر وہ خلا کے لیے جائے گی نا۔ 90% خلا کے کیسز میں مرد اس کو طلاق زبانی دے چکا ہوتا ہے، خاتون جو ہے وہ بعد میں خلا کے لیے اپنی وہ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک پروف آ جائے کہ طلاق ہو چکی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔